ہے وہ जोरू की कुर्बानी देता है, वो कारोबार की कुर्बानी देता है। इस्लाम कुर्बानी देने का नाम है, इस्लाम मुंह मारने का नाम नहीं है, इस्लाम ख्वाहिशात पर चलने का नाम नहीं है। इस्लाम जानवर काट कर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक रवास का गोश्त, चर्बी का गोश्त रखकर पिछड़े फकीरों को देने का नाम नहीं है। इस्लाम नाम नमूद के लिए हराम के पैसों से हराम का कपड़ा पहनकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने का नाम नहीं है। इस्लाम बड़े बड़े गुंबद और बड़ी बड़ी मीनार और बड़े बड़े जो है खूबसूरत इमारतें तामीर कर कर शांति जताने का नाम नहीं है। आज मस्जिदों की कमेटियों के अंदर लड़ाई है ना, मैं सदर बन तो, तू सदर बन तो, मैं सेक्रेटरी बन तो, मैं खजांची बन तो, मुझे मिंबर क्यों नहीं बनाया। यहाँ खुदा के घर में मिंबर रसूल पर बैठकर, मिंबर रसूल पर बैठकर फरिश्तों को गवाह बनाकर मैं कह रहा हूँ, ये ओहदों की लड़ाई है, ये शोहरत की लड़ाई है। मोहल्ले के अंदर सदर साहब बोले तो 4 आदमी सलाम करते हैं, मोहल्ले में सेक्रेटरी साहब बोले तो इज्जत करते हैं। तुम्हें मस्जिद की खिदमत करना है। बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, बंगाल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी ऐसी मस्जिदें हैं जो चराग के लिए तड़प रही हैं, ऐसी ऐसी मस्जिदें हैं जो रोशनी के लिए तड़प रही हैं। खिदमत तुम्हें करना है, तुम ओहदे के पुजारी नहीं हो, तुम सदर बनना नहीं चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, जन्नत में महल बनाना चाहते हो। आओ मैं ऐसी मस्जिदों का पता बताता हूँ, आओ मैं ऐसे मदरसों का पता बताता हूँ कि खुदा भी राजी हो जाएगा, जन्नत में तुम्हारा महल भी बन जाए। कोर्टों के अंदर कमेटियों की लड़ाइयां चल रही हैं, हर 3-4 महीने के अंदर मस्जिद के अंदर फाइटिंग हो रही है। गली कोचों के अंदर केरला के सैलाब के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है, साहब वहां के लिए कपड़ा दो, दान दो। हरामी कहीं का, इसके घराने के अंदर कोई बेवा एड़ा रगड़ रही है, कोई यतीम एड़ियां रगड़ रहा है, कोई मरीज दवा के लिए जानकुनी के आलम में है, क्योंकि वहां शोहरत नहीं होती, वहां रियाकारी नहीं होती। यहाँ आईडी कार्ड गले में लटका कर गली कोचों के अंदर भीख मांगने के अंदर शांति खुजती है कि साहब ये कितना खैर खान। अरे हरामुद्दहर, तेरे खानदान के अंदर, तेरे घराने के अंदर कितने यतीम हैं, कितने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केरला वालों की मदद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये दूसरा मसला। तुम्हें मदद करने की इतनी ख्वाहिश थी, तुम्हारे महल्ले में कितनी औरतें दिन बियाही बैठी हुई हैं, दहेज ना होने की वजह से उनके हाथ पीले होने से रह गए हैं। कितने फातिमा नाम, रुकैया नाम की लड़कियां काला कपड़ा पहनकर, काला निकाब पहनकर अपनी इज्जत का सौदा कर रही है, अपनी इज्जत का सौदा कर रही है। यहाँ बैतुल माल का सदर बनकर तेरी गर्दन ऊंची होती है, यहाँ मस्जिद का सदर बनकर तेरी गर्दन सुअर की तरह फूकती है। यहाँ कौन देखता है कि इन गरीबों की मदद की जाए, इन गरीबों की शादी की जाए। खतना करा दिया, दूसरे दिन अखबार के अंदर फोटो, बिलाल मस्जिद में, सिटी की जामिया मस्जिद में हर महीने के अंदर गरीबों की शादी की जाती है। मस्जिद के अंदर जो उसको जगह माइक के पास हो रहे हो, मजलिस के अंदर दुल्हा मत है नजर होता है, मैं दुल्हा हूं फर्ज कीजिए, सब मुझे देखेंगे। कोई करोड़पति आ जाए, अरबपति आ जाए, खरबपति आ जाए, इसलिए कि इस महफिल का दुल्हा दुल्हा होता है। कौन दुल्हा है? अल्लाह तबारक ताला रहम का मामला करे, करम का मामला करे। आज जुमा को, जुमा की नमाज के बाद 7 गरीब दुल्हाओं का निकाह किया गया, 7 दुल्हनों का निकाह किया गया। वो चाहता है, वो भी इज्जत चाहता है, वो भी गीरत चाहता है, लेकिन उसकी गीरत का जनाजा निकाल कर, उसकी इज्जत का खमियाज जनाजा निकाल कर दूसरे दिन अखबार के अंदर फोटो, जामा मस्जिद के इमाम साहब, बिलाल मस्जिद के इमाम साहब, फुला मस्जिद के इमाम साहब खड़े होकर उन दुल्हाओं को, बाज महफिलों के अंदर दुल्हनों की फोटो होती है, तेरी माँ अगर उस जगह होती, तेरी बेटी उस जगह होती, तेरी बहन उस जगह होती, और अखबार के अंदर ये ऐलान आता कि तेरी बेटी का निकाह जामा मस्जिद के अंदर फंड से किया गया, भीख मांग कर किया गया, तेरे दिल पर क्या बीतेगी। मजाक किया जा रहा है, ठट्टा किया जा रहा है, दीन का ठट्टा किया जा रहा है। इस्लाम कुर्बानियों का नाम है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरीके से कुर्बानी दी, माल की, जान की, इज्जत की, आबरू की, ये सबक आपकी कुर्बानी के अंदर मिलता है। ऐसा नहीं अपनी इज्जत भी बरकरार रहे और दीन भी अपनी जगह बरकरार रहे,
اپنی جورو بھی برقرار رہے اور دین بھی اپنی جگہ برقرار رہے، بچے اور جورو کی غلامی بھی اپنی جگہ برقرار رہے اور نمازی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جنت اور جہنم مل نہیں سکتے، حق اور باطل مل نہیں سکتے، ابو بکر ابو جہل مل نہیں سکتے، داڑھی منڈا داڑھی والا ایک نہیں ہو سکتا، نمازی بے نمازی ایک نہیں ہو سکتا، متقی اور غیر متقی ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو جائے گا کہ جو گلاس میں پانی پی رہے ہو اس میں پیشاب بھی ڈال کر پی رہے ہو، ٹی وی بھی اپنی جگہ صحیح ہے، موبائل کے اندر سیکسی فلمیں بھی اپنی جگہ صحیح ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی اپنی جگہ صحیح ہے، گورو کی غلامی بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اور پہلی سب کے اندر منڈیاں بیٹھ کر منڈیاں جھٹکنا، واہ مولانا صاحب کیا بولے، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ یہ منافقت ہے، منافقت جس کو قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جائیں گے۔ نماز کے ذریعے سے، عہدوں کے ذریعے سے، سخاوت کے ذریعے سے، اخبار میں فوٹو کے ذریعے سے، پہلے کہتے تھے کہ بھئی نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر کر اخباروں میں اچھال، غریب کا مذاق اڑا رہا ہے، ختنہ شدہ بچوں کی فوٹو لال لنگی پہنا کر اخبار میں دے رہا ہے۔ جب یہ حالت تیرے اوپر آ جائے، وہ کیرلا کے اندر عذاب لانے والا، وہ جھارکھنڈ کے اندر عذاب لانے والا، وہ اتر پردیش کے اندر عذاب لانے والا، وہ اللہ تیرے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا، تجھے امیر سے غریب نہیں بنا سکتا، تجھے بھیک منگا نہیں بنا سکتا۔ جا عبرت کی نگاہ سے دیکھ کہ کل جو لوگ دوسروں کو دیا کرتے تھے گناہوں کی پکڑ میں آ کر آج وہ بھیک مانگنے والے ہو گئے، ان کا گھر پانی میں مل کر چلا گیا، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، ان کی دولت تباہ ہو گئی، ان کی عزت ملیامیٹ ہو گئی۔ کل سیٹ صاحب کہہ کر سارے محلے کے، سارے گاؤں کے لوگ جس کے سامنے ہاتھ جوڑا کرتے تھے، جس کی عزت کیا کرتے تھے، جسے پھول کی مالا پہنایا کرتے تھے، آج وہ سیٹ صاحب بھیک منگوں کے ریلیف کیمپ کے اندر بھیک مانگ کر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ شرم و حیا کے جوہر تھے، وہ اخلاق کے جوہر تھے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی جب کسی کو اپنی بیٹی دیتا ہے پرکھتا نہیں پرکھتا، کائنات کے اندر نبی کی بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی قیمتی بیٹی ہے؟ نبی کی بیٹیوں صاحبزادیوں سے بڑھ کر کوئی شہزادی ہے؟ اخلاق میں، کردار میں، شرم میں، حیا میں، خوبصورتی میں، حسن میں، خاندان کی بلندگی میں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی نقطۂ جگر نور نظر ہیں، آپ تو جانتے ہیں آج کے نوجوان کو کرکٹ کے ریکارڈ کا پتہ ہے، بلکہ یہ بھی پتا ہے 11ویں کے بعد 12واں زخمی ہو جائے تو 13واں کتا، کون بیٹنگ کرنے والا ہے، کون بولنگ کرنے والا ہے، کس حرام زادے کے نطفے سے، کس حرامی رنڈی سے کون سی بچی پیدا ہوئی، کس کا کس سے چل رہا ہے، کس کا معاشقہ کس سے چل رہا ہے، کون ٹاپ 1 ہیرو ہے، کون ٹاپ 1 ہیروئن ہے۔ آج اس کو پتا نہیں کہ نبی کی صاحبزادیاں کتنی ہیں، آج اس کو پتا نہیں نبی کے صاحبزادے کتنے ہیں، آج اس کو پتا نہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ آج نام بھی دیا جاتا ہے کہ آج کا دن تمہارا لڑکا پیدا ہوا، آج کے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عثمان نام رکھ لو، کہتا ہے کوئی اور اچھا لیٹسٹ نام دے دو۔ فلم میں کام کرنے والے ہجڑوں کے نام پسند ہیں، شرابیوں کے نام پسند ہیں، زانیوں کے نام پسند ہیں۔ 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات، ان کے شرم و حیا کے جوہر، ان کی سخاوت کے کارنامے اتنے پسند آئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر تمام صحابہ کرام بدر کے میدان کے اندر شریک تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، اسی لیے میں کہتا ہوں بیٹیوں سے پیار ایک حد تک کرو، اولاد سے پیار ایک حد تک کرو، غلامی کی حد تک نہ کرو کہ ان کا سر کا درد تمہارے سر کا درد ہو جائے، ان کا بخار تمہاری بخار ہو جائے، ان کی وجہ سے اسلام کی قربانی دو، دین کی قربانی دو۔ اسلام کا پہلا معرکہ ہے اور یوم الفرقان ہے، حق و باطل کا معرکہ ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں،
بیٹی کی محبت کی غلامی اگر خدا نہ کرے مبتلا ہوتے علیہ باللہ، ہم کہہ بھی نہیں سکتے وہ الفاظ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو کہتے جاؤ مورچہ سنبھال لو، عمر تم مورچہ سنبھال لو، میری بیٹی کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور شریعت اس عذر کو مان رہی ہے۔ بیٹی کو اللہ کے حوالے کر دیا اور خود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم خاوند ہو، اپنی بیوی کی نگہداشت کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کے اندر حاضری نہ دے سکے، اپنی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر، شہزادی کائنات کی، آخرت کی، جنت کی، وہ اس کی نگہبانی کرنے لگے۔ فتح یابی کے ساتھ جب لشکر لوٹا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کا دفن کر دیا گیا تھا۔ اولاد کی ناجائز محبت ہوتی، وہ ناجائز محبت دین کے کاموں سے روکتی ہے۔ بیٹے نے کہا موبائل دلانے کے لیے، بیٹی نے کہا موبائل دلانے کے لیے، اولاد نے کہا کلر ٹی وی لانے کے لیے، اولاد نے کہا انٹرنیٹ کنیکشن لینے کے لیے۔ راتوں رات بیٹھ کر بیٹی کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی نگہداشت کرے۔ کس کو مس کال دے رہی ہے، کس کو ایس ایم ایس کر رہی ہے، کس کو میل کر رہی ہے، کیا ضرورت ہے کہ گھر کی چار دیواری کی شہزادی غیر محرموں سے بات کرے، غیر محرموں سے گفتگو کرے، غیر محرموں سے چیٹنگ کرے۔ اولاد کی محبت کے اندر اتنا دیوان ہے۔ آج باپ کہتا ہے حضرت دیکھو کتنی چھوٹی بچی گیلری میں سے برابر جو ہے اپنی ماں کی فوٹو نکالتی ہے، اپنے باپ کی فوٹو نکالتی ہے۔ کمینے تجھے یہ تعریف کرنا چاہیے تھا، میری چھوٹی بچی کلمہ طیبہ پڑھتی ہے، آقا کا نام لیتی ہے، آقا کے بچوں کا نام لیتی ہے، نبی کا حسب و نسب بیان کرتی ہے، قل هو اللہ کا سورہ بیان کرتی ہے، ثنا بیان کرتی ہے۔ موبائل اس چمار کا بچہ بھی استعمال کر لیتا ہے۔ موبائلیاں ایک